ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول سزائے عشق کی قسط نمبر 14 لے کے آئی ہوں۔ حرم اپنے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھوڑا اوپر اٹھائے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے مبہوت سا مسکراتے ہوئے بولا تھا، اب مجھے گھر جانا ہے۔ حورین اس کی قربت میں مچلتے ہوئے بولی تھی، ہاں جاؤ جلدی سے، اور جلدی سے آنٹی کو بتاؤ تاکہ وہ تیاری کر لیں، میں بھی جاتا ہوں، ابھی بابا سے بھی بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنی گرفت سے رہا کرتا بولا تھا۔ حورین ہاں میں سر ہلاتی فوراً وہاں سے بھاگی تھی۔ ذوالنین سڑک پر گاڑی بھگاتے اب تھک چکا تھا۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی اور اپنے دل پر اٹھتا درد ہاتھ سے سہلایا۔ وہ اپنے آنسو ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک مضبوط چٹان جیسا مرد اس رات اکھڑتے سانس میں رویا تھا۔ میں خوش ہوں ان کی خوشی پر کیا تھا اگر وہ میری محبت کا مان رکھ لیتی تو؟ ذوالنین حورین کا چہرہ اپنی بند آنکھوں میں دیکھتا سسکتے ہوئے بڑبڑایا تھا، میں نے کہا ہے میں زندہ رہوں گا ان کی حفاظت کے لیے۔ میں کیسے زندہ رہوں گا بھلا کسی جسم میں روح کے بغیر حرکت ہو سکتی ہے کیا؟ وہ خود سے سوال کرتا بڑبڑا رہا تھا، میرے دل کو صبر کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے محبت کے بدلے محبت کی خواہش نہیں کی تھی، پر اب کیوں یہ لاحاصل خواہش مجھے اپنی تکلیف دے رہی ہے؟ وہ شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، آنکھیں نمی سے تر تھی۔ میں نے ان سے اتنا عشق کیا، کچھ تو مان رکھ لیتی وہ۔ حرم کے قدموں کی خاک بننے کو تیار ہو گئی، میرے سر کا تاج بننا کیوں منظور نہیں کر پائیں؟ وہ کمزور پڑ چکا تھا، دل کا درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ پر جان مارنا چاہتا ہوں، میں اپنی خواہش ضرور پوری کروں گا، میں اس دل میں آپ کی محبت لیے ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں پہلے ہی بے مول ٹھہرا آپ کے لیے، لیکن آپ کی مسکراہٹ کا صدقہ اپنی جان سے دوں گا تاکہ آپ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آ پائیں۔ چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ ابھری تھی، آنکھوں میں چمکتی نمی چہرے کو بھگو رہی تھی۔ کیا عاشقی تھی اس ظالم کی! ابصرہ ہولے سے اس کا نام لیا، چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سڑک پر ایمبولینس اور لوگوں کے شور کی آواز آئی تھی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ہر جگہ قہر مچ چکا تھا۔ گاڑی میں بڑے بے جان وجود کی آنکھوں کے سامنے اس کی ابصرہ کا مسکراتا چہرہ جگمگایا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی پرسکون سے مسکراہٹ بکھری تھی اور وہ زخمی وجود اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ لبوں پہ کہہ کے لیکن گماں میں روتا ہے، نہ جانے مسخرہ کیسی زباں میں روتا ہے۔ ہماری داستان میں دو ہی لوگ ہیں، ایک تو اور ایک شخص جو اس داستان میں روتا ہے۔ اشنال اپنے زخمی پاؤں کی پرواہ کیے بغیر اس عالیشان گھر کو عبور کرتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے سائے لہرا رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہوں؟ اذلان نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچتے پوچھا تھا۔ میں ناکارہ ہوں، میرا وجود اب تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں تمہاری طرف سے جہنم میں جاؤں، تمہیں کیا مصیبت ہے؟ اب راستہ چھوڑو میرا۔ اشنال اسے خود سے دور دھکیلتے حلق کے بل چلائی تھی۔ تم جو بھی ہو میری بیوی ہو اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں رات کے اس پہر گھر سے باہر جانے نہیں دے سکتا۔ اذلان بھی بضد دھاڑا تھا، سب سے زیادہ میری جان اور جسم کو خطرہ تو تمہارے وجود سے ہے، میں تمہارے جیسے گھٹیا اور کمینے انسان کے ساتھ ایک منٹ نہیں رہ سکتی جو نکاح جیسے پاک رشتے کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ میری زندگی سے دفع ہو جاؤ، شکل مت دکھانا۔ اشنال چیخ چیخ کر ساری حدیں پار کر رہی تھی کہ اس کی بات منہ میں ہی دم توڑ گئی۔ اذلان بھی اپنی حد پار کرتا اپنا ہاتھ اٹھاتا ایک زناٹے دار تھپڑ اشنال کے چہرے پر مار چکا تھا۔ اشنال کے چہرے پر اذلان کی انگلیاں چھپ کر رہ گئی تھی۔ گردن پر موجود اذلان کے نام کو نوچنے کے باعث وہاں سے بھی خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ گردن اور پاؤں سے رستے خون کی وجہ سے پہلے ہی اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور اب اذلان کا تھپڑ اسے ہوش سے بیگانہ کر چکا تھا۔ اشنال اذلان کی باہوں میں جھول کر رہ گئی تھی۔ اذلان نے بے رخیوں کی انتہا کرتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں لیا اور اوپر کمرے کی جانب بڑھتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ایک ناکام سی نظر اشنال کے چہرے پر ڈالی تھی، چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
محبت اپنی جگہ اور بدلہ اپنی جگہ۔ اذلان شاہی خان اپنے مقصد اور اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی اپنی ہتھیلی پر کیوں نہ رکھنی پڑے۔ انتہائی دھیرے لہجے میں بڑبڑاتا وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ چکا تھا۔ اشنال نے بے اختیار ہی لمبا سانس کھینچا تھا۔ اذلان نے اس کی گردن اور پاؤں سے رستے خون کو دیکھا تو بینڈیج کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اشنال بے ہوشی کی حالت میں درد برداشت کرتے سسک رہی تھی۔ اذلان کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ گردن پر پٹی کرنے کے بعد وہ اس کے ریشم جیسے پاؤں کی طرف بڑھا تھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھتا دھیرے سے اس کے زخم کو منتقل کرنے لگا۔ اس نے جب اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تو ہوش و حواس سے بیگانہ وہ اس کے زخمی پاؤں کو چوم چکا تھا۔ کچھ آنسو نکلتے اشنال کے پیروں پر گرے تھے۔ وہ اپنا ضبط کھوتے وہاں سے دوسرے کمرے کی طرف جا چکا تھا۔ کافی عرصے سے وہ اس کمرے میں نہیں آیا تھا، پر آج اس نے اس کمرے میں قدم رکھے تھے۔ وہ اس کی ماں کا کمرہ تھا۔ اپنی ماں کے بعد اس نے آج دوسری عورت کے پاؤں چومے تھے۔ وہ اپنی اس نادانی پر شرمندہ سا ہوتا اس کمرے میں آیا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتا، زور سے مکہ مارتا شیشہ چکنا چور کر چکا تھا۔ شیشے کی باریک نوکیں اذلان کے ہاتھوں میں پیوست ہوئی تھی۔ میں نے ان ہاتھوں سے بہت زخم دیے ہیں اسے، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ دیوانہ وار دیوار پر مکے برساتا جا رہا تھا اور ہاتھوں کا گوشت پھٹ کر سفید دیواروں کو سرخ رنگ میں رنگ رہا تھا۔ وہ نیند سے جاگی تو اس کے سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ اس نے آنکھیں مسل کر اٹھنا چاہا تو پاؤں ہلنے سے انکاری تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ہی نمی ابھری۔ اتنی دیر میں اذلان کمرے میں داخل ہوا، ایک جانچتی نظر اس پر ڈالی اور اپنے پٹی شدہ ہاتھوں سے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ اشنال نے فوراً اس سے رخ پھیر لیا۔ وہ شیشے میں ابھرتا اس کا عکس بخوبی دیکھ رہا تھا۔ بال سیٹ کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا، نگاہیں تو اسی پر مرکوز تھیں۔ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اذلان نے اپنے قدم اس کی سمت بڑھائے اور اس پر جھکتا کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے بیڈ سے اپنی باہوں میں اٹھا کر چلنے لگا۔ نیچے اتارو، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ پاؤں میں درد ہے نا؟ کس نے کہا تھا خود پر اتنا ظلم کرنے کو؟ اب دیکھو میری محتاج ہو گئی نا، میں اٹھاؤں گا نہیں تو چلو گی کیسے؟ اب بتاؤ کہاں جانا ہے، باتھ روم یا اپنے بابا کے گھر؟ اذلان نے سامنے نظریں مرکوز کیے سوال کیا تھا۔ میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، نیچے اتارو مجھے، میں چل لوں گی۔ وہ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ کا مکہ بناتے مارتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کرتے چیخی تھی۔ میں نہیں اتار رہا۔ اذلان بھی اپنی ضد پر اٹل تھا۔ اشنال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کے گرد حصار کھینچا اور تھوڑا سا اوپر کو ہوتی اس کے ہونٹوں کو اپنے پن کھڑی جیسے لبوں میں قید کرنے لگی۔ اذلان کی بے اختیار ہی دل کی دھڑکنوں میں شور برپا ہوا تھا اور اس کی اشنال کی کمر کے گرد گرفت کم ہوئی تھی۔ اشنال نے موقع کا فائدہ اٹھاتے فوراً اس کی گردن سے ہاتھ ہٹائے اور زمین پر پاؤں رکھ گئی، اور اسی وقت پاؤں کے دباؤ پر اس کے کرہنے کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اذلان بے یقینی سے اشنال کو دیکھ رہا تھا۔ اشنال نے درد میں ضبط سے آنکھیں بند کرتے اس سے دور قدم بڑھایا، اور جو ہی وہ پاؤں پر دباؤ ڈالتے ہوئے درد سے گرنے لگی، اذلان نے فوراً اسے کلائی سے اپنی طرف کھینچتے پھر سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سویٹ ہارٹ، اذلان شاہی خان سے چالاکیاں؟ اب محترمہ یوں پینپلیٹ کریں گی اپنے شوہر کو؟ اذلان نے آئبرو جھکاتے حیرت سے کہا تھا۔ میرا کوئی شوہر نہیں، اشنال منہ بناتے بولی تھی۔ تو یہ جس کے دل کے مقام پر سر رکھ کے بیٹھی ہیں، یہ کوئی جن زاد ہے کیا؟ وہ اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے کسی کی فضول باتیں نہیں سننی۔ جیسے مارا تھا نا، اب مر جانے دو، اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ میں تو صرف تمہارے لیے کھیل تھی جو پورا ہو گیا، اب تو میں تمہارے لیے ناکارہ ہوں۔ اشنال کی بولتی کو ایک دم چپ سی لگی تھی جب اذلان نے نرمی سے اپنے لب اشنال کی پیشانی پر رکھے تھے۔ اشنال کے دل کو اندر تک راحت ملی تھی۔ اس نے اذلان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچے اس کے پہلو میں خود کو چھپایا تھا۔ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر اذلان کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ اذلان اس سے دور ہوتا اسے باتھ روم میں شاور کے نیچے بٹھاتا، شاور آن کر چکا تھا، اور خود اندر سے باہر جانے لگا جب اشنال نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر روکنا چاہا۔
میں تم سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں تو پھر سے میرے قریب آ کر مجھے راحت بخشتے ہو، تاکہ جب تم مجھ سے دور جاؤ تو مجھے سانس آنا بند ہو جائے۔ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے سسکتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ دونوں کے وجود ایک ساتھ بھیگتے جا رہے تھے۔ اذلان نے نظریں جھکا کر اس کے بھیگتے وجود میں نظر آتے ظاہر سراپے کو نظر انداز کرنا چاہا تھا۔ اس نے اشنال کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ کو رہائی دی تھی۔ مجھ سے دور مت جاؤ پلیز۔ اشنال اس کے اس عمل پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، پر مجھ سے چاہ کر بھی تم سے دور نہیں ہوا جاتا۔ میں مزید تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں آج تمہاری پچھلی زندگی لوٹا دوں گا۔ اذلان اس کے گال پر نرمی سے گستاخی کرتا باتھ روم سے باہر آ چکا تھا۔ اشنال پیچھے سسک کر رہ گئی تھی۔ مرحا کا خون کافی بہہ چکا تھا، اس کا بچنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اذہان وہیں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ اس کی ماما نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ جب اذہان کی ہمت نے جواب دیا تو وہ بھڑک اٹھا۔ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا تھا کہ اسے قابو میں کر لیں، اس کا پاگل پن اسے لے ڈوبے گا۔ وہی ہوا نا، اب رونے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ فضول کی اداکاریاں بند کریں۔ اب کوئی نہیں روئے گا۔ اس کی اس حالت پر جب زندہ تھی تب تو کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ یہی کہتے تھے نا کہ اس کی زندگی ہے، جیسے مرضی جیے، تو موت بھی ہوگی تو اسی کی ہوگی، آپ میں سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ تو پلیز بند کرو، یہ سب گھٹن ہو رہی ہے مجھے۔ اذہان کے ہسپتال میں آپے سے باہر ہوتا دھاڑا تھا۔ کچھ نرسیں بھاگ کر ان کی جانب آئی تھیں۔ یہ ہسپتال ہے، آپ کا گھر نہیں، آواز دھیمی رکھیں، باقی مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ایک ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اندر سے باہر آئے۔ اگر وقت پر بلڈ کا انتظام نہ ہوا تو ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ ناکامی سے سر ہلاتے آگے کو بڑھے تھے جب اذہان نے ان کے پیچھے بھاگ کر انہیں روکنا چاہا تھا۔ میرا بلڈ گروپ ٹیسٹ کر لیں، اگر ملتا ہے تو میں تیار ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ ڈاکٹر حامد سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ حرین نے اپنے دل کی دھڑکنیں قابو کرتے گھر کی راہ لی تھی اور حرم اسے جاتے دیکھ کر وہ بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب کچھ جمع کیا۔ اس کے گھر میں اس کے ابو اور اس کی پھپھو اور ماموں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ اس کی پھپھو اس کی صدا پر بھاگتے ہوئے آئی۔ ہونا کیا ہے؟ جوان ہو گیا ہوں میں، آپ کے بھتیجے نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے، اور آج شام ہی آپ سب میرا رشتہ لینے جائیں گے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں اپنے کندھے فخر سے اچکاتے بولا تھا، جبکہ وہاں موجود سب لوگوں کا کہکا گونجا تھا۔ بیٹا، شادی کر کے آ کر بتا دینا تھا، ہم نے تو آپ سے کچھ ایسی ہی امید رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بابا نے اس پر طنز کرتے کہا تھا۔ جی بابا، پلان تو کچھ ایسا ہی تھا، پر جو آپ کی بہو رانی ہے نا، وہ اسلامی ٹائپ ہے، تو ان کے ہاں یہ سب معیوب سمجھا جاتا ہے، اس لیے مجھے آپ سب کے وقت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ بے انتہا کا ڈھیٹ تھا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس بات پر سب کو دھچکا لگا تھا۔ ریئلی؟ حرم صاحب کو اسلام کی پیکر لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ اب کی بار سوال کرنے والے اس کے ماموں تھے۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ بس وہ معصوم ہی اتنی ہے کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پایا۔ حرم دل پر ہاتھ رکھتے آپ بھرتے بولا تھا۔ اس کی اوور ایکٹنگ پر حال میں سب کے کہکا گونجا تھا۔ تمہیں پسند ہے نا؟ دیکھو، ایسے کاموں میں جلد بازی نہیں کرتے، ابھی تو تمہاری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے بابا نے مذاق سے ہٹتے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ بابا، میں بالکل سیریس ہوں، اسے لے کر مجھ سے نہیں برداشت، اسے میرے سوا کوئی اور دیکھے۔ میں اسے اپنے نام کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنا محرم بنانا چاہتا ہوں۔ حرم بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس کے بابا نے اٹھتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور سب کو شام کی تیاری کرنے کا کہا۔ وہ خوشی سے چہکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ذوالنین کی ٹکر جس گاڑی سے ہوئی تھی، اس کے ڈرائیور نے اسے ہسپتال پہنچا دیا تھا، جبکہ سب دیکھ رہے تھے کہ غلطی ذوالنین کی تھی، پر وہ بھلا انسان تھا تو اس نے اس کا ٹریٹمنٹ کروانا ضروری سمجھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے ICU میں شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا، پر اسے اتنی گہری چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن رات کے اس پہر وہاں ڈاکٹرز کی کمی تھی۔ نائٹ شفٹ میں سرجن ڈاکٹر شانزہی تھی۔ انہوں نے اس کا کیس لے لیا۔
اس کے سر کی سرجری کچھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر ہو چکی تھی، پر وہ اس کا بے ہوش وجود دیکھنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایسی تھی نہیں، پر اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ گھگریالے بالوں والی ہیزل گرین آنکھیں، درمیانے قد کی سمارٹ سی بہت پرکشش لڑکی تھی، پر ذوالنین کے چہرے پر بکھری معصومیت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ذوالنین کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ گیا تھا۔ جب سے وہ ہوش میں آیا تھا تو سر میں ایک شدید لہر دوڑی۔ اس نے مونی سی آنکھیں کھول کر چھت کو گھورا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اس کی نظر ان ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی سے ٹکرائی جو آنکھیں پٹپٹاتے اسے ہی تک رہی تھی۔ میں نے آپ کی والدہ کو کال کر دی ہے، وہ پہنچتی ہی ہوں گی۔ اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ ویسے مرنے کا اتنا خاص شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ آنکھیں کھولے اس سے پہلا سوال کر چکی تھی۔ میں نے کوئی مرنے کی کوشش نہیں کی، ذوالنین سر پر ہاتھ رکھے بولا تھا۔ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے اگر کوئی لڑکی کا چکر ہے تو لڑکیاں بہت مجھے ہی دیکھ لو، کسی لڑکی وڑکی کے لیے مرا نہیں کرتے۔ باولے، وہ تو نان سٹاپ بولی ہی جا رہی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہے، پلیز آپ چپ کریں گی؟ ذوالنین کے سرد لہجے میں کہتے ایک دم اس کے منہ کو بریک لگی تھی۔ ہوں، کھڑوس، وہ منہ پھلائے بولتے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ذوالنین نے نام میں سر ہلایا تھا۔ حورین اپنے راستے پر چل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے 1 سے 2 بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے لمبا سانس خارج کیا اور پھر سے چلنے لگی جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر بھاری چیز دے ماری۔ حورین کے سر سے بے اختیار ہی خون کے پھوارے چھوٹے تھے۔ وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ اٹھاؤ اسے اور لے کر چلو اس کے ٹھکانے پر۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور فائنلی اس حرم کی کمزوری اب میرے قبضے میں ہے۔ اوپر سے کیا مست مال ہے، بہت شوق ہے ان لڑکیوں کو کھلے عام گھومنے کا اور ہمارا ضبط آزمانے کا۔ اب اسے اپنے بے پردہ ہونے کا مزہ آئے گا۔ ایک آدمی کی بھاری گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی اور پھر وہ اپنے ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ذوالنین کی موم کے آتے ہی اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ الجھن سی ہو رہی تھی، پر وہ اسے نظر انداز کر گیا اور اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ رات والی لڑکی اسے پھر اپنے کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی تھی۔ تو مسٹر ذوالنین، میرے نین کیسے ہیں آپ اب؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے آنکھیں پٹپٹاتے انتہائی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کے ہاں کیا مریض کو گھر تک چھوڑنے کا رواج ہے؟ اس کے بے باک لہجے پر ذوالنین نے بزاریت سے کہا تھا۔ جی نہیں، یہ آفر صرف خاص لوگوں کو دی جاتی ہے، وہ پرشوخ لہجے میں بولی تھی۔ اور میں کب سے خاص ہوا اور کیوں خاص ہوا؟ اس نے سوالیہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ جب آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تب آپ کے معصوم چہرے اور موندی آنکھوں نے آپ کو خاص بنا دیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسائے بولی تھی۔ میڈم، آپ میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے سراسر میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کی یہ سستی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ وہ اسے منہ پھیرتا بولا تھا۔ اگر لڑکا اتنا حسین ہو تو مجھ جیسے کچھ شرارتی لڑکیاں بہک جاتی ہیں۔ تو اتنا سا ٹرائی مارنے سے کیا جاتا ہے؟ وہ ایک آنکھ ونگ کرتے اپنے مسکراہٹ دباتے بڑبڑائی تھی۔ اتنی دیر میں اس کی موم کمرے میں داخل ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، چیک اپ ہو گیا میرے بچے کا؟ کیسا ہے اب؟ وہ خوش مزاج سی خاتون تھی جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس سے سوال کر رہی تھی۔ جی جی، ان کی زبان تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کینچی کی طرح چل رہی ہے، پر دماغ پر لگتا ہے گہری چوٹ لگی ہے اور آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئی ہیں۔ جو اتنی پیاری لڑکی کو ان کو نظر ہی نہیں آ رہی، اور انہوں نے پٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شرارتی سے لہجے میں بولتی کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اس کی موم صرف مسکرا کر رہ گئی تھی۔ توبہ، آج تو دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھنے کو مل گیا۔ وہ اپنے سر پر چپت لگاتے لمبا سانس بحال کرتے بولا تھا، پر اگلے ہی لمحے کراہ کر رہ گیا کیونکہ وہ اپنے زخم پر ہاتھ مار چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے دروازہ نہ کھٹکھٹایا تو ذلان خود اٹھ کر اسے دیکھنے گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ دروازے پر ہاتھ سے دستک دی پر کوئی جواب نہیں۔ 1-2 بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو اس نے باتھ روم کا دروازہ جھٹکے سے کھولا۔ جیسے ہی اس کے سامنے نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔
اشنال اپنی گردن پر اس کے لکھے ہوئے نام کو سسکتے ہوئے ہاتھ سے زور زور سے کرید رہی تھی۔ خون اور پانی ایک ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا حرکت ہے؟ ابھی زخم بھرنا شروع ہوا تھا، تم اسے ٹھیک کیوں نہیں ہونے دیتی؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ شدت سے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ جو زخم میرے دل پر لگا ہے اس کا کیا؟ جو زخم مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے اس کا کیا؟ جس زخم سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کا کیا؟ جو زخم تمہارے کھیل نے میرے دل پر لگایا ہے اس کا کیا؟ میں جب جب سوچتی ہوں میرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اشنال اسے جوڑتے ہوئے چلائی تھی، یہ اتنا خون، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا ہے؟ ایسے جاؤ گی اپنے گھر میں نے تمہارے بابا سے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تم مجھے یوں شرمندہ کرو گی اب؟ اذلان اس کی گردن کو انگلی کے پوروں سے نرمی سے چھوتے نم آنکھوں سے دبا دبا سے چلایا تھا۔ تم اس زخم کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو انعام ہے تمہاری طرف سے، تمہاری شدتوں کی جنونیت کی نشانی ہے یہ نام میں کیسے مٹنے دے سکتی ہوں؟ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ مٹ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح تم میری زندگی کی کتاب سے کسی صفحے کی طرح مٹ جانے والے ہو۔